محمد پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو پہلا شہید بدر کا کون؟ کہیں اور سے نہیں، حضور کا اپنا خون ابو عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب سگا چچا بھائی، اور جب زخموں سے چور ہو کر آیا، رسول کے زانوں پہ سر ہے جناب ابو عبیدہ ابن حارث کا، اور آنکھیں کھول کر کہتے ہیں خدا کے رسول میں شہید تو ہوں نا، شہیدوں میں تو میرا مقام ہے۔ رونے لگے حضور، آنکھوں سے آنسو رخسار پہ ڈب کے ابو عبیدہ رکھے، اور کہتے ہیں ہاں میرے بھائی ابو عبیدہ تم شہیدوں میں افضل مقام رکھتے۔ اور پھر اطمینان سے اس زخموں سے چور حالت میں، جب حالت نزا ہے، دم نکلنے والا ہے، کیونکہ پوری پنڈلی کٹ گئی تھی، گودا خون نکل گیا تھا جناب ابو عبیدہ ابن حارث، کہتے ہیں کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے ہیں۔ تعریفی جملے ہیں جناب ابو عبیدہ ابن حارث، کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے اور دیکھ لیتے کہ ہم نے جو ان سے عہد و پیمان کیا تھا اس کو کیسے نبھایا ہے، کہ جب تک اپنے جان و مال اپنے اہل و عیال سے نہ گزر جائیں دشمن محمد تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی ابو عبیدہ بتا رہے ہیں کہ عہد و پیمان کرنا اتنا آسان نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا۔ اگر عہد و پیمان کسی سے کیا ہے تو پھر پورا کرنے کے لیے جانوں کے نذرانے تو دینے پڑیں گے۔ پھر گھبرانا کیسا، پھر خوف زدہ ہونا کیسا؟ کیا ماضی بھول گئے ہو اپنا؟ کیا بنو امیہ کے مظالم بھول گئے؟ کیا بنو عباس کا دور بھول گئے؟ کون تھے وہ؟ تمہارے آبا و اجداد ہی تو تھے کہ جنہیں دریاؤں میں بہا دیا گیا، جنہیں دیواروں میں چن دیا گیا، جن کو گھروں سمیت جن کی بستیوں میں جلا دیا گیا۔ آج آرام طلب کیوں؟ آج اتنی سہل پسندی کیوں؟ وہی اور وہی، خون بھی وہی ہے، نام بھی وہی، کام بھی وہی، یا کوئی اور کام ہے؟ جب اہل بیت سے عہد و پیمان ہے تو پھر لبیک ہر مصیبت کو۔ پہلے یہ دیکھا جائے کہ اگر مصیبت آ رہی ہے تو کس جرم پہ آ رہی ہے، کسی کا مال کھانے پہ آ رہی ہے، پھر شرمندگی کی بات ہے، چوری کی وجہ سے آئی ہے، منہ چھپا کے پھرے، ملک کا بیڑا گھر کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے، وہ خیر انہیں گھٹائی نہیں ہوتی، وہ پکے ہو چکے ہیں، وہ پھر تیار ہوں گے دوبارہ، پھر آئیں گے، پھر لوٹے کے جو بچا مجھے وہ بھی لے جائیں گے، فکر نہیں، تمہاری کھاد بچی ہے وہ بھی لے دیں گے، آنے والا انتظار میں کہ کھاد ابھی ہے باقی وہ بھی ہو جائے، وہ آپ دیکھیں گے اس سے بے فکر رہیے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں ایک بات بتا کہ شرمندگی کب ہے؟ جب کوئی چوری کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ ڈالا، کسی کا مال کھایا، کوئی قتل کر دیا بے گناہ، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کے گھر پہ قبضہ کر دیا، بڑے فخر سے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ان کی اولادوں تک پر یہ مصیبتیں آئیں گی، یہ حرام لقمے اپنے بچوں کو نہ کھلاؤ۔ تمہیں نہیں معلوم کہ کس کیا نتیجہ نکلتا ہے دوسروں کا مال غصب کر لینے کا؟ کیا تاریخ نظر میں نہیں ہے؟ جس نے کہیں بھی کسی نے بھی غصب کیا ہے قیامت تک بھگتے گا کہ نہیں بھگتے گا؟ اشارہ کافی ہے، بھگت رہا ہے نا، بھگت رہا ہے۔ سوچنے ہوں گے کہ کاش یہ کام نہ کیا ہوتا قیامت تک کی مصیبت لے، یہ تو پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہے ہمارا، ہے کہ نہیں؟ خبردار کسی کے مال پہ نظر نہ رکھنا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، خوش ہو رہے ہیں زمین قبضہ کر لی، بچوں کو نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے، ناخلف اولاد نکلتی ہے، بد کردار اولاد نکلتی ہے، لٹیری اولاد نکلتی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم نے ہڑپ کر لیا، نہیں، یہ خون میں چلا جاتا ہے، اور پھر خون تاثیر رکھتا ہے۔ یزید بھی تو کسی خون کی تاثیر نہیں کرتا ہے، اور حسین رسول کے صلب اطہر کا صلہ ہے۔ سمجھ میں آئی ہے بات میری؟ تو اب اگر مصیبت دیکھو کہ کس نام پہ آ رہی ہے، اگر وہ ایسا کوئی جرم کرنے پہ آ رہی ہے تو یقیناً ذلت ہے، شرمندگی ہے، رسوائی ہے، لیکن اگر حسین کے نام پہ آئی تو، اہل بیت کے نام پہ آئی تو پھر ذلت ہے، شرمندگی ہے، منہ چھپانے کی ضرورت ہے نہیں، کیوں؟ اعزاز ہے، انعام ہے،
موت کی کوئی زندگی کی کوئی قید ہے کہ اتنے سال کا ہو تو مرے ورنہ نہ مرے؟ یا تو 1 دن کا بھی مر جاتا ہے، 10 دن کا بھی مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، ڈوب کے مر جاتا ہے، چلتے چلتے ہارٹ اٹیک ہوا گر گیا مر گیا، ہیمریج ہوا مر گیا، برین ہیمریج ہوا مر گیا. کیا ہے؟ موت تو ہے نا. کیا جوان کے لیے نہیں، مرد کے لیے عورت کے لیے ہے نا. وہ بابا موت ہے. جب ہے موت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، کیسی ہو یہ اختیار دیا ہے بندے. کون سی موت چاہتے ہو؟ عزت کی یا ذلت کی؟ یہ اپنے ہاتھ. تو اہل بیت کے نام پر اگر موت آ جائے تو اس سے بڑی کوئی عزت ہے؟ ارے بھائی ویسے بھی لوگ مرتے نہیں مرتے. خاندان والے جمع ہو گئے، محلے والے جمع ہو گئے، بات ختم ہو گئی. سوئم ہو گیا، چیلم ہو گیا، برسی کرنی کس کو پاکستان میں فکر پڑی. لیکن نہیں، اگر اہل بیت کے نام پہ مار دیا جائے تو ارے کسی کو نام معلوم ہو یا نہیں معلوم ہو، جہاں جہاں مومنین رہتے ہیں اس شہید کی مجلس کرتے ہیں. شہداء ملت کی مجلس کرتے نہیں کرتے؟ کیوں؟ ارے پہلے وہ ایک خاندان کا فرد تھا، اب حسینی قبیلے کا فرد بن گیا. قبیلے کا فرد نہیں. کیا تھا وہ؟ کیا تھا؟ ایک عام فرد تھا جو لشکر جہل میں چھپا ہوا تھا، مگر حسین کی ہیرا شناس آنکھوں نے شناخت کر لیا کہ یہ میرے لشکر کا موتی ہے. یہ کہاں گندے تالاب میں پڑا ہے، اس کو کوثر میں لے کر آنا ہے. لہذا 1 رات کی مہلت دی حسین نے، کہیں ہو تو آ جا. یہ مہلت دینا ضائع نہیں گیا نا حسین کا؟ نہیں گیا نا. ارے مہلت دی اس لیے تھی کہ جنگ تو میں رات کو ہی جیت گیا. تم میرے 6 ماہ کے بچے کو نہ جھکا سکے، میں تمہارے سردار کو لے کر آ گیا. حسین کی فتح کا اعلان تو شب عاشور ہو گیا جب ہو آیا تھا. لیکن ازاداروں خود بڑا دلیر ہے، بڑا بہادر ہے. چند جملے مسائل پہ یہیں سے ربط قائم کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جب گھر بھی لرز کے رہ گیا. تب جب گھر کا جوان بیٹا زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرا، اور بیٹے نے آواز دی کہ بابا میری خبر ہے. اور بڑا دلیر، بڑا بہادر، مگر بیٹے کی آواز میں ایسا دوڑا بیتاب ہو، چلاتا ہوا جاتا تھا میرے لال میں آ رہا، میرے لال میں آ رہا. اور جب حسین کی کیفیت دیکھی ان کی تو حسین نے بھی چلا کر کہا باس علی اکبر دوڑو، خود کو پکڑ لو، خود کو میدان میں جانے نہ دے، جانے نہ دینا. جوان بیٹے کا لاشا ہے، خود سے دیکھا نہ ہے. ارے جوان کی موت ہوتی ہی ایسی ہے. اب اس سے بہتر الفاظ میرے پاس نہیں جس سے میں اس شہید کے ماں باپ کو اور ورثاء کو، بھائی بہنوں کو تعزیت پیش کر سکوں کہ تمہاری تسلی ہو جائے. سن لو، یہی ہوا نا. نہیں جانے دیا. حسین خود گئے ان کے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر بتا دیا حسین نے کہ جوان کے لاشے کو دیکھنا اتنا آسان نہیں، لیکن یہ امتحان بھی حسین ہی کو دینا تھا. یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ انصار حسینی آپ پر ہماری جان قربان. آپ کی وفا کا تقاضا یہی تھا کہ آپ پہلے شہید ہو جائیں، ہاشمی بعد میں جائیں. لیکن پھر بھی عرض کرتا ہوں کاش آپ میں سے 2-3 رک گئے ہوتے. اس وقت کے لیے رک جاتے جب علی اکبر آواز دے رہا تھا اور حسین ٹھوکریں کھا رہا تھا. راستہ سجائی نہیں. خدا سب کے جوانوں کو، بچوں کو سلامت رکھے. لیکن مجھے انصاف سے بتاؤ، کسی کے پاس اتنا حسین بیٹا ہے جو شبیہ پیغمبر ہو، جس کے حسن پہ یوسف فخر کرے؟ کوئی ایسا حسین بیٹا ہے کسی کا؟ نہیں ہے نا.